بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے مشاورت شروع ہو چکی ہے اور لگتا یہی ہے کہ اگلے چند ہفتے میں صوبے کو گورنر راج کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو قابو نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، جو نام سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے پھر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آج جو ایک خبر چلائی گئی ہے اس کے مطابق وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ پر غور کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے 5 نام زیر غور ہیں، اگرچہ جو چھٹا نام ہے وہ موجودہ گورنر کا بھی ہے، فیصل کریم کنڈی کا۔ لیکن اگر گورنر راج لگتا ہے اور وسیع پیمانے پر اختیارات گورنر کو منتقل ہوتے ہیں تو پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کی چھٹی یقینی امر ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا صوبہ حوالہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو 5 نام زیر غور ہیں، ان کے علاوہ ان میں عوامی نشر پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی ہیں، جو 2008 سے 13 تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ دوسرا نام پرویز خٹک صاحب کا ہے، جو سابق وزیر دفاع ہیں، خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور اس وقت وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں۔ تیسرا نام سابق وزیر اعلیٰ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا ہے، جو ان 3 ناموں میں سب سے سنجیدہ نام پھر ہمیں آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا وسیع تجربہ ہے، خاص طور پر قبائلی اضلاع کے حوالے سے اور پھر افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس حوالے سے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے خبر کے مطابق کہ اگر ان سیاسی شخصیات پر اتفاق نہ ہوا تو 2 ریٹائرڈ فوجی افسران کے نام پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود شامل ہیں، جو کرنل کمانڈر فرنٹیئر فورس ریجمنٹ اور کور کمانڈر گوجرانوالا رہ چکے ہیں۔ دوسرا نام کور کمانڈر پشاور جو سابق ہیں، ان کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی صاحب ہیں۔ گورنر راج کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک آپشن فیصل کریم کنڈی صاحب کو برقرار رکھنے کا ہے، لیکن ان کا چانس بہت کم نظر آتا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سب کچھ برداشت کر پائے گی؟ آیا آئین میں گنجائش موجود ہے؟ لیکن یہ جو کچھ دنوں سے جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو خبریں اڑائی جا رہی ہیں، جو ایک خاص لوگوں سے پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گورنر راج کے لیے ذہن تیار کیا جا رہا ہے، ماحول برابر کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ گورنر راج کے لیے کیس تیار کیا جا رہا ہے، یہی کیس پھر گورنر راج کے نفاذ کے موقع پر سامنے آئے گا کہ صوبائی حکومت سے یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا۔ صوبائی حکومت تصادم کے راستے پہ چل رہی تھی، صوبائی حکومت امن و امان کے معاملات پر سنجیدہ نہیں تھی، صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ ٹسل پہ تھی اور صوبائی حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس پہ یہ الزام عائد کیا جائے گا کہ وہ عدم استحکام سے قوم کو دوچار کرنا چاہتی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا آخری مورچہ ہی خیبر پختونخوا ہے، آخری مورچہ۔ ان کو پورے ملک میں جب کہیں پناہ نہیں ملتے، ان کے ساری لیڈرشپ یہاں آ جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، وفاقی حکومت کو بھی، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہم 1970-71 میں ملک کی اس وقت کی سب سے بڑی جماعت جو الیکشن جیت چکی تھی، عوامی لیگ کو دیوار سے لگانے کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ خدا نخواستہ اس انجام کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس انجام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کا نتیجہ انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور معاملات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ امید رکھی جانی چاہیے کہ پالیسی ساز حلقے جو ہمارے ہیں وہ اس حوالے سے جذباتیت کے بجائے، تعصب کے بجائے، سیاسی عصبیت کے بجائے مکمل غیر جانبدارانہ انداز میں کوئی بھی فیصلہ کریں گے، کوئی بھی سوچ رکھیں گے، اور اس سلسلے میں ایک مشاورت ضرور ہونی چاہیے بڑی جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا کے معاملات کو کیسے حل کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات بھی دور کیے جانے ضروری ہیں۔ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اگر 8 مرتبہ جیل کے دروازے سے مایوس لوٹایا جاتا ہے، عدالت بھی بات نہیں سنتی، میڈیا پہ بھی ٹرائل ہو رہا ہے، تو آخر پہ کسی سیاسی جماعت کے پاس راستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ گورنر راج کے حوالے سے تو بہت سارے حلقے گرم ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے، خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں جو گزشتہ 3 الیکشنز میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہار چکی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی ہے ان کی جیت یقینی نہیں ہے۔ تو کیا ان سیاسی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ گیم کھیلی جا رہی ہے؟
کیا یہ سب کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو بھی سیاسی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا یا اس کو عوام کے دلوں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اگر سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملی پر سنجیدگی سے کوئی غور کریں اور کوئی کمپین تو شروع کریں نا۔ یہاں پہ تو سیاسی جماعتوں کی کمپین بھی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال گورنر راج کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ اب خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو خبریں آج چلائی جا رہی ہیں، ان خبروں کے پیچھے بہت بڑی کہانی چھپی ہے جو اگلے چند روز میں سامنے آ جائے گی۔ خدا حافظ۔